فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں، آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے، رمضان المبارک کا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس ذات نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اس برکت والے مہینے میں زندگی عطا فرمائی، اور ایک بار پھر نیکیاں کمانے کا موقع فراہم کیا۔ میں اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آج کی نشست میں دو باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک رمضان کے حوالے سے، اور دوسری بات جو کہ 3 رمضان کے متعلق ہے، وہ ہے جنتی عورتوں کی سردار پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اہلیہ حضرات حسنین کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 3 رمضان کو ہے۔ کب ہے؟ اور آج کون سی تاریخ ہے؟ اتفاقاً 3 رمضان۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی پارسا خاتون ہیں، ایسی نیک کہ یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا۔ جناب، جنت کے لوگوں کا سردار بننا کوئی معمولی بات ہے، جنتی خواتین کا سردار بننا معمولی بات نہیں ہے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے تکلیف اور اذیت پہنچائی۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ جو اللہ کے ساتھ
اتنی محبت رکھنے والی ہیں کہ پوری رات عبادت میں گزار دیتی۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو اپنے ہاتھ سے چکی کے ذریعے آٹا بھی پیستی، جو اپنے ہاتھ کے ذریعے گھر کے کام کاج کرتی، باوجود اس کے کہ وہ دو جہاں کی سردار کی لاڈلی بیٹی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، باوجود اس کے کہ حضرات حسنین کی والدہ ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے کام کر رہی اور قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ درس اور سبق دے رہی کہ خاتون بننا اور جو ہے عبادت کرنا، گھر کے کام کرنا، یہ ساری چیزوں اور شوہر کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت فاطمہ جیسی شخصیت، حضرت فاطمہ جیسی خاتون یہ سارے کام کر کے گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رمضان کو فوت ہوتی ہیں، وصال۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں نے خطبے کے اندر آیات پڑھی، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور رمضان کے روزوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو پورے سال کے روزوں سے دلچسپی ہونی چاہیے، چاہے وہ روزے نفلی ہوں، چاہے وہ منت کے ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بیمار ہو گئی، حضرت حسن اور حضرت حسین بیمار ہو گئے۔ اب روزے کی منت مانی کہ 3 روزے رکھیں گے اگر یہ صحت مند ہوئے۔ چنانچہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے، چونکہ گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، دن کو کسی جگہ کمائی کے لیے چلے گئے، مزدوری کے لیے چلے گئے، اور کچھ مزدوری کی اور اس کے نتیجے میں جو کے دانے حاصل ہوئے۔ اب لے کے آئے اور اسے پیسا، روٹیاں بنائیں، روٹیاں بنا کر جب افطاری کے لیے بیٹھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی ایک خادمہ، حضرت فاطمہ کی خادمہ فضہ نام تھا اس کا، یہ سارے بیٹھے ہیں دسترخوان پہ کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہا ایک فقیر ہوں، پورا دن ہو گیا کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا ہوں، میں ایسے در پر ایسے خاندان کے گھر آیا ہوں کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا گھر ایسا ہے، آپ بیٹی ہیں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو روٹیاں بنائی تھی حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اس فقیر کو، اس مسکین کو دے دو، ہم ویسے ہی رات گزار لیں گے۔ پانی کے ساتھ افطاری کی، کیونکہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ گھر میں فاقہ تھا اور روزے رکھ رہے۔ اب دوسرا دن آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے، مزدوری کی اور کچھ دانے میسر ہوئے، لے کے آئے، پھر رات کو یوں ہی کھانا بنایا، جب دسترخوان پہ بیٹھے پھر دستک ہو گئی۔ پوچھا کون؟ کہا میں ایک یتیم آدمی ہوں، میں ایک یتیم ہوں، میرا والد نہیں ہے، مجھے کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، میں پورے دن کا فاقہ برداشت کر چکا ہوں، ابھی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے نام کی دے دو۔ یہ دوسرا دن ہے۔ چنانچہ اب پھر وہ روٹیاں جو بنائی تھی اٹھائی اور جا کر اس یتیم کو، اس مسکین کو دے دی۔ کتنے دن ہو گئے؟ مسلسل روزے ہیں، آج میں اور آپ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تیسرا دن آیا، پھر اسی طرح بھوک میں روزہ رکھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے۔ شام ہوئی، یوں ہی دسترخوان پہ بیٹھے، یوں ہی دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟
کہا میں ایک قیدی ہوں اور میرے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں، بہت زیادہ فاقہ ہے، بہت زیادہ بھوک برداشت کر چکا ہوں، اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے نام کی دے دو۔ اب پھر حضرت فاطمہ الزہرا اٹھاتی ہیں روٹیاں اور وہ جا کر اس قیدی کو دے دیتی ہیں اور خود فاقے میں رات گزارتی ہیں۔ اللہ نے جبریل بھیجے، جبریل جاؤ پیغمبر کو بتا دو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو مسکینوں کو، جو قیدیوں کو، جو فقیروں کو، جو یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، کیوں؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وہ کھانا کھلانا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بدلہ دے، اس لیے نہیں کھلا رہے کہ یہ کل میرے کام آئیں، اس لیے نہیں کھلا رہے کہ کل یہ داد دیں کہ فلانا بڑا سخی ہے، فلانا بڑا مالدار ہے اور بڑا سخی ہے، دے دیتا ہے غریبوں کو، کوئی بدلہ لینے کا اور کوئی اس پر عزت لینے کے لیے کوئی ارادہ ان کا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اسے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، درس یہ ملا اگر تم حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت رکھتے ہو، حضرت علی سے محبت رکھتے ہو، حضرات حسنین سے محبت رکھتے ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم روزے کے بغیر زندگی گزارو۔